عائشہ کو اکثر لگتا کہ اس گھر کی دیواریں اسے دیکھ رہی ہیں، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر خاموش ہوں۔ اچانک دیوار سے ہلکی سی آواز آئی۔ عائشہ چونک گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد عائشہ کو آوازیں سنائی دینے لگیں، کبھی رات کو کبھی دن میں۔ وہ آوازیں صاف نہیں تھیں، بس سرگوشیوں جیسی تھیں، الماری جسے کبھی کسی نے نہیں کھولا تھا۔ عائشہ نے کانپتے ہاتھوں سے الماری کھولی۔ اندر ایک پرانی ڈائری رکھی تھی، گرد سے بھری ہوئی۔ عائشہ نے ڈائری کھولی۔ پہلا صفحہ پڑھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ایک خاموش سا گھر تھا، ایسا گھر جہاں دیواریں بولتی نہیں تھیں مگر سب کچھ دیکھتی تھی۔ اس گھر میں ایک لڑکی رہتی تھی، اس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ سادہ سی، خاموش سی لڑکی تھی۔ وہ دن بھر گھر کے کام کرتی، کبھی چولہے کے پاس، کبھی صحن میں، کبھی امی کے ساتھ کچن میں۔ لیکن عائشہ کے دل میں ایک سوال ہمیشہ رہتا تھا، ایسا سوال جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ عائشہ کو اکثر لگتا کہ اس گھر کی دیواریں اسے دیکھ رہی ہیں، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر خاموش ہوں۔ ایک دن عائشہ آٹا گوندھ رہی تھی، چولہے کی آنچ جل رہی تھی، کچن میں مکمل خاموشی تھی۔ اچانک دیوار سے ہلکی سی آواز آئی۔ عائشہ چونک گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد عائشہ کو آوازیں سنائی دینے لگیں، کبھی رات کو کبھی دن میں۔ وہ آوازیں صاف نہیں تھیں، بس سرگوشیوں جیسی تھیں۔ ایک رات جب سب سو گئے تو عائشہ جاگ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے سے نکلی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کونے میں ایک پرانی الماری رکھی تھی، وہ الماری جسے کبھی کسی نے نہیں کھولا تھا۔ عائشہ نے کانپتے ہاتھوں سے الماری کھولی۔ اندر ایک پرانی ڈائری رکھی تھی، گرد سے بھری ہوئی۔ عائشہ نے ڈائری کھولی۔ پہلا صفحہ پڑھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس میں لکھا تھا، اگر یہ ڈائری عائشہ پڑھے تو سچ چھپ نہیں سکے گا۔ عائشہ کی سانس رک گئی۔ اسے پتہ چلا کہ وہ اس گھر کی اصل بیٹی نہیں تھی۔ وہ دیواریں جو سالوں سے خاموش تھیں آج سچ بول چکی تھیں۔ عائشہ نے ڈائری بند کی، آنکھیں پونچھیں۔ اب وہ سب جان چکی تھی مگر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموش رہے گی، کیونکہ کچھ راز خاموشی میں ہی محفوظ رہتے ہیں۔ اور دیواریں آج بھی خاموش ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نئی کہانیوں کے لیے ساتھ رہیے۔